کہ ایک کنفرم ہے کہ بغیر غریب نواز کے بلائے کوئی اجمیر نہیں جاتا. بولو ہے کہ نہیں؟ اچھا، اور غریب نواز کے بھی ولی ہیں غوث پاک، وہ غوث اعظم کہ جنہوں نے یہ فرمایا کہ اگر میرا چاہنے والا مجھے عشاء کے بعد یاد کرے تو اللہ کے دیے ہوئے تصرف سے اس کے اختیار سے میں اس سے پہلے یعنی مغرب کے بعد میں اپنے غلام کو یاد کر چکا ہوتا ہوں. تو جتنے لوگ غوث اعظم کی محفل میں آئے ہیں ذرا کہو یا غوث المدد، یا غوث المدد. سب لوگ کہہ دو یا غوث المدد، یا غوث المدد. اب یہ کنفرم ہو گیا کہ آپ کو غوث اعظم مغرب کے بعد یاد کر چکے ہیں. میرے آقا غوث اعظم فرماتے ہیں کہ جس کو میں چاہتا ہوں وہی میرا نام لیتا ہے، اور جس کو میں نہ چاہوں قطعی وہ ہرگز میرا نام نہیں لے پائے گا. تو میں نے آپ سے کہلوا کہ آپ کو یہ بتانا چاہا ہے کہ غوث اعظم نے چاہا ہے تو آپ نے ان کا نام لیا. اور سنیوں، جب بغیر غریب نواز کے چاہے کوئی ان کی محفل میں نہیں آ سکتا تو یہ بھی صداقت ہے کہ بغیر غوث اعظم کے چاہے کوئی ان کی محفل میں نہیں آ سکتا. تمہیں غوث نے چاہا تو تم ان کی محفل میں آئے. آج ایک ہفتہ پہلے ایک وہابی نے مجھے فون کیا. اچھا، ان لوگوں کے معاملے جانتے ہو کیا ہے؟ یہ ہم لوگوں سے کم بولتے ہیں. یہ ٹھیلا والے، کیلا والے، پپیتا والے، کٹہل والے، سبزی والے، جن کو جانتے ہیں کہ یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، انہیں سے یہ بولتے ہیں، بتاتے ہیں اپنی چوکڑی ساری باتیں. کہیں لگ گیا ہوگا، کسی نے کر دیا ہوگا. تو وہابی نے مجھے فون کیا اور اس نے کہا کہ اسلم قادری یہ بتاؤ، تم لوگ کہتے ہو کہ بڑے پیر دستگیر ایک ہی وقت میں ایک ہی لمحے میں اپنے 70 مریدوں کے گھر پہنچے. اور آپ لوگوں نے سنا ہے کہ میرے آقا غوث اعظم کتنے مریدوں کے گھر ایک ہی وقت میں پہنچے؟ 70. جو سے بولو یار 70 مریدوں کے آپ پہنچے. دیکھو ہم ہیں مدرسے کے مولوی صاحب، ہمارا ذہن جو ہے وہی پڑھنے پڑھانے کا ہے. آپ یہ مت سمجھو کہ ہم جلسے میں بیٹھے، آپ یہ سمجھو کہ ہم درسگاہ میں بیٹھے. تو اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ بھی بولا کیجیے. تو اس نے ہم سے کہا کہ اگر ایک آدمی ایک گھرے کھا لے، 2 گھرے کھا لے، 3 گھرے کھا لے تو وہ کہاں تھا؟ تو وہ حد کا ہے. ہم نے سوچا کہ یہی کہے، کیا کہتے ہیں ہم تو جانتے ہیں نا. 2-4 گھرے آدمی کھا لے تو کا آدمی نندیا کھائے لگے تھے، کچاہا کھائے لگے تھے، چھوڑیا کھائے لگے. اس کا حملہ دیکھتے وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے. ہم نے کہا تم ہی بتاؤ کیا کہتے ہیں. اچھا، اتنے دن سے تقریریں کر رہے ہو، آپ کو یہ نہیں معلوم کہ 2-4 گھرے آدمی کھا لے اس کو کیا کہتے ہیں. ہم نے کہا معلوم ہو تو تم کہنا کیا چاہتے ہیں. کہا کہ وہ 70 گھر چلے گا. ہم نے اس سے کہا کہ تم نے تاریخ اودھ پڑھی ہے؟ اس نے کہا نہیں. ہم نے کہا آپ سے عداوت کا چشمہ نکالو اور بریلی کے ہمارے امام سے عشق و محبت کا چشمہ لے لو. اور اس کے بعد ایک کتاب ہے تاریخ اودھ. اس کتاب میں 2 بڑے اہم واقعے لکھے ہوئے ہیں. ایک واقعہ تو یہ ہے کہ حضرت مخدوم شاہ مینا ان کا شجرہ نسب غریب نواز سے ملتا، شجرہ طریقت غریب نواز سے ملتا ہے. مخدوم شاہ مینا کے پیر مخدوم شیخ سارنگ، مخدوم شیخ سارنگ کے پیر
حضرت راجو قتال کے پیر حضرت مخدوم جلال الدین جہانیہ جہاں کا شاہ، اور ان کے پیر خواجہ امیر خسرو، اور ان کے پیر خواجہ محبوب الہی، اور ان کے پیر حضرت بابا فرید، اور ان کے پیر حضرت خواجہ قطب، اور ان کے پیر غریب نواز۔ دیکھو ہم یہ نہیں سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے سامنے 10 آدمی بیٹھے ہیں، تقریر وہی شروع ہو گئی ہے جو 10,000 میں ہونی چاہیے۔ اب اگر اب تک نہ بولو تو پھر ہم یہی کہتے ہوئے جائیں کہ کیا حال پوچھتے ہو میرے کاروبار کا، کیا حال پوچھتے ہو میرے کاروبار کا، ارے آئینہ بیچتا ہوں میں کے شہر میں۔ ہم یہی کہیں گے سرکار مخدوم شاہ مینا کا شجرہ طریقت غریب نواز سے ملتا ہے۔ مخدوم صاحب کے 3 مرید جا رہے تھے عمرہ کرنے، ایک ہی دن سب کے گھر پروگرام تھا، سب نے دعوت کی، حضرت گئے، اب دوسرے دن تینوں کو ایک ہی وقت میں ایک ہی سواری سے ممبئی بندرگاہ جانا تھا، کیونکہ آج تو لکھنؤ سے ایئر لائنس کی سویدھا بیٹھے آپ لوگ جاتے، اس وقت یا کلکتہ بندرگاہ تھی یا ممبئی، کلکتہ جاتے تھے یا ممبئی، اور سمندری جہاز سے سفر کرتے تھے پانی کا، پھر مکہ اور مدینہ لگے، تینوں اکٹھا بیٹھے تھے، ایک کو نیند آ رہی تھی، بار بار آؤں رہا تھا، تو دوسر کا کہیں کیا ہے وہ رات بھر پہاڑا لگایا ہے، تو میں نے پہاڑا نہیں لگا ہوا ہے، بڑے پیر صاحب آ رہا ہے مخدوم صاحب، تو رات میں کافی دیر تک حضرت گھر پہ رہے، اس لیے جگنا پڑا اور نیند آئی نہیں دوبارہ، اس لیے سو رہا ہوں۔ تو اس نے کہا تم جھوٹ بول رہے، مخدوم شاہ مہینہ وہ میرے میں نہیں ہے، تمہارے گھر نہیں گئے تھے، اچھا کہہ بجے بات ہے 10 بجے، ارے اتنی دیر تو ہمارے یہاں ہے، تو کسر کا کہیں تم دونوں جھوٹا، 10 بجے میرے پیر مخدوم شاہ مہینہ میرے گھر تھے، اب تینوں آپس میں لڑنے لگے، تو تینوں نے کہا کہ ممبئی کا سفر بعد میں ہوگا، پہلے چلو مخدوم صاحب کی بارگاہ میں آ گئے، خانقاہ مینائیہ ہے، مخدوم پاک ہے، ظہر کا وقت ہے، وضو کے لیے لوٹا لے کے بیٹھ چکے ہیں، تب تک تینوں پہنچ گئے، بڑبڑاتے ہوئے حضرت نے پوچھا کیا بات کا حضور، فیصلہ کر دیجیے، یہ کہہ رہا ہے آپ اس کے گھر پہ، اور یہ کہہ رہا ہے میں اس کے گھر پہ، اب میں کہہ رہا ہوں میرے گھر پہ۔ مخدوم شاہ مہینہ نے سننے کے بعد مسکرائے، یوں مسکرائے جان سے تلیوں میں پڑ گئی، یوں لبکشا ہوئے کہ گلستان بنا دیا، مسکرائے، اور املی کا درخت تھا جس کے نیچے بیٹھ کے وضو فرمانے جا رہے تھے، وضو کے لوٹے سے پانی چلو میں لیا اور پیڑ کی طرف یوں کر دیا۔ اب آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ املی کا پیڑ کتنا چھوٹا ہوتا ہے اور اس کی پتیاں کتنی بڑی بڑی ہوتی ہیں، آپ کو سب پتا ہے۔ مخدوم شاہ مہینہ نے پانی کو اچھالا اور اس کے بعد مریدوں سے فرمایا، اے میرے مریدوں جھگڑا مت کرو، اب پیڑ کی پتی پر دیکھ کے تم ہی فیصلہ کر لو۔ اب جب مریدوں نے اوپر نظر اٹھائی تو کیا دیکھا کہ املی کی چھوٹی چھوٹی تمام پتیوں پر بیٹھے مخدوم شاہ مہینہ وضو کر رہے ہیں۔ ہم نے کہا ہم نے پہلا واقعہ تو اس بات کی دلیل ہے، تو ہی بتا کہ مخدوم شاہ مہینہ کون ہے، کون مریدوں کے پیر؟ ہم نے کہا نادان، جا لکھنؤ کے مخدوم شاہ مہینہ کے انداز تصرف کا یہ عالم ہے جو صرف پیر ہے کہ اگر وہ چاہے تو
मालूम क्या है? तो पिराने भी। अच्छा एक बात है तो ये, और दूसरा वाक्य मैं आपको ये बता दूं, देवा कौन कौन लोग गए इधर हाथ उठाओ। सुभान अल्लाह, सबके सब लगभग सब गए हैं देवा, और जो लोग न गए हो वो चले जाए। देवा कसम खुदा की, वो देवा शरीफ की वो सरजमीन है कि जिस सरजमीन पे अमीर खुसरू का चाहने वाला दूसरा खुसरू बेगम शाह वारसी की सूरत में जलवा फरमाया। और सरकार वाले से कहा हम आप ये हमारे उलमा को अक्सर बेशकर सब के सब किसी न किसी के हाथ में हाथ दे चुके हैं। आप लोगों को तो मैं नहीं जानता, आज पीर की आमद होने वाली थी न हो जाए। आप लोगों में भी अक्सर बेशतर अच्छा हम लोग तो पीछे हो जाते हैं, पीरी मुरीदी मामले को लेके हम लोग टटोलते हैं, देखते हैं, पहचानते हैं, जानते हैं, फिर मुरीद तो उनका कुछ जाने मुझे तो है नहीं। और जैसे लंबे बार देखे और बिल्कुल एकदम भूत में सारी जितनी उंगलियां सब में अंगूठी, ये कड़ा, ये हम लोगों को बड़ा जुब्बा और चादर एक चढ़ी है, एक पूरे लपेटते जैसे देखे हो। अरे अभी हमारे इलाके के बड़े अच्छे खतीब हैं, वो बता रहे थे कि हमारे गांव में बाबा आए जो पूरा पूरा बंडल है सुलगाए, और सुलगाए हमको पता नहीं था। हम जा रहे तो मस्जिद से घर रस्ते दूसरे मंदिर में बात कर रहे कि अरे बहनी बड़ा जला नहीं बाबा। तो पूछा कि कौन बाबा? अरे करीब करीब बाबा आए हैं, अपने जलाली अपनी जलाली में पूरा पूरा बंडले फूक देते। तो गंजड़ी लोगों का जलाली बता दिया। तो आप तो देखना अपना है नहीं, आप खाली के कहते हो पानी पियो छान के, पीट करो जान के, लेकिन आप उस पर अमल नहीं करते। ए मेरे भाई मुरीद ऐसे लोगों से हो जाया करो। सरकार मुफ्ती आजम नेपाल में किसी आदमी को मुरीद फरमाने जा रहे थे, मुरीद करने से पहले आपने फरमाया झूठ नहीं बोलना है, नहीं बोलूंगा, नमाज नहीं छोड़ना है, नहीं छोड़ूंगा, रोजा नहीं छोड़ना है, नहीं छोड़ूंगा, ग़ीबत नहीं करना है, नहीं करूंगा, हसद नहीं करना है, नहीं करूंगा, नाच गाने बजाने से दूर रहना है, दूर रहूंगा। सब कुछ कहलवा दिया। लास्ट में आपने कहा कहो मैंने अपना हाथ खौफ से पाक के दस्ते पाक में दिया। होने वाले मुरीद ने कहा हुजूर अभी तो आपसे वादा किया, झूठ नहीं बोलूंगा। मेरे दादा ये मैंने अपना हाथ मुफ्ती आजम के हाथ में दिया है, मैं कैसे कह दूं कि मैंने अपना हाथ गौसे पाक के हाथ में दिया? मुफ्ती आजम हिंद रहमा मुस्कुराए, और मुस्कुराने के बाद आला हजरत के बेटे ने, शहजादे ने अपनी गुलाब यानी टोपी उठा के होने वाले मुरीद के सर पे रख दी। तारीख शाहिद है, मुरीद चीखने लगा। आप फरमाते क्यों चिल्ला रहे हो? का सरकार टोपी हटा लीजिए, मुफ्ती आजम की सूरत में गौसे आजम का जलवा नजर आ